الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرة الا علی الخاشعین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ پچھلے لاسٹ سیشن سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ سیشن تھا الحمدللہ ہم نے صلاح کے اوپر، نماز کے اوپر کچھ نہ کچھ گفتگو کی تھی، بات کی تھی۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو رہ گئی تھیں انشاءاللہ اس کو آج ہم کوشش کریں گے کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور واٹ آئی تھنک کہ نیکسٹ حلقہ would be the last حلقہ before عید آئی بلیو، ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد میرے خیال سے عید آ جائے گی، تو انشاءاللہ the next حلقہ would be some sort of special۔ ہم انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کے اوپر بات کریں گے۔ اس کی وجہ یہ کیونکہ why are we celebrating this عید الاضحیٰ anyway، تو انشاءاللہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ نماز کے اوپر تھوڑی سی اور بات کر لی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ ٹاپک کیوں چوز کیا ہے، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ خاص کر جو امت مسلمہ ہے نا، یقین کریں حالات جیسے بھی ہیں ہمارے، لیٹ سے کئی لوگ تو نہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اور if you sit with anybody، اگر آپ کسی فار ایگزامپل کسی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے نا، وہ بھی آپ کو پریشانی مصیبت کے بارے میں وہی اسی حساب سے آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کسی شادی والے کے ساتھ بیٹھے ہیں، he will have his own problems، his own problems۔ اس کے علاوہ کسی بزنس والے کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی اگر جاب کرنے والا ہے، نوکری پیشہ ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی پریشانی ہے۔ تو آئی تھاٹ کہ چونکہ یہ چیز اتنی کامن ہے، اور میں نے یہ سوال جو ہے نا، آئی واز ہیونگ اے ٹاک، ایک کمپنی میں تھا بیسکلی، اور وہاں پہ جنرلی all people were they were young people، یعنی کہ میرا نہیں خیال اس میں سے کسی کی شادی بھی ہوئی ہو سکتا ہے 1 to 5% جو ہے نا آؤٹ آف دا ہول آڈینس کسی نہ کسی کی اگر شادی ہوئی بھی ہو۔ آئی آسک them that آپ میں سے کون ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ that person is leading a perfect life، کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو دیکھیں عموماً ہوتا پتہ ہے کہ جب میں اپنی بات کروں نا، when I was not married، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ پرابلم کیا ہوتی ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے، ایوری تھنگ واز گوئنگ سو گڈ اور یہ وہ۔ لیکن اب سبحان اللہ when I check my inbox، یا کسی کے ساتھ بیٹھیں، on the face of it آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، آپ کو بڑے you see smiling faces as if everything is going so good، لیکن جب ان کے ساتھ تھوڑا بہت آپ انٹریکٹ کرتے ہیں نا، تو you get to know کہ نہیں یار things are not that as they appear to be، ایسا نہیں ہے۔ تو دس از ویری ویری کامن، یہ ہر بندے کی جو ہے بات ہے، یہ نہیں گھر کی کہانی ہے۔ تو جب پرابلم اتنی زیادہ ہے اور مصیبت میں اگر ہر بندہ ہے، تو واللہ میں آپ کو بتاؤں ہم نے نا اپنے دین کو سیریس نہیں لیا ہوا۔ میں آپ کو وتھ کمپلیٹ رسپانسبلٹی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہمارے دین نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یعنی تمام ادیان کے اوپر وہ غالب آ جائے۔ اور دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں نا ریلیجن، بیسیکلی اسلام ریلیجن نہیں ہے، اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف۔ اسلام آپ کو یہ تک بتاتا ہے ہاؤ ڈو یو ہیو ٹو سٹ، ہاؤ ڈو یو ہیو ٹو اسٹینڈ، آپ نے ایون سو مچ سو کہ آپ نے واش روم میں کیسے انٹر کرنا ہے، باہر کیسے نکلنا ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا بندہ نا تھوڑا سوچے۔ اور یہاں پہ بس نہیں ہو جاتی، ہاؤ ڈو یو ہیو ٹو اپروچ یور وائف، اس کی بھی آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، یعنی یہاں تک آپ کا جو ہے نا دین آپ کو سکھاتا ہے۔ اور ایک یہودی آیا تھا ایک صحابی کے پاس، کہتا ہے کہ تمہارا عجیب دین ہے کہ تمہارے جو نبی ہیں وہ تو تمہیں واش روم جانے کے آداب بھی بتاتے ہیں، اگر تم واش روم میں ہو تب تم نے کیسے جو ہے وہاں پہ ری ایکٹ کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ ہے اسلام، حالانکہ وہ خود اپنی بات میں جو ہے وہ ہم عربی میں کہتے ہیں فشل ہو گیا، یعنی خود جو ہے بے عزت ہو گیا، یعنی اسلام نے نا کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جہاں پہ آپ کی رہنمائی نہیں کی ہوئی۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اگر بندہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کیا اس کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد حاصل کرو، یعنی if you want help، everybody of us we need help، ہمیں ہیلپ چاہیے۔
لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم مارے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی دوست کو پکڑا، کبھی کسی کا سہارا لیا، اچھا جی کہیں جاب چاہیے تو ہم لوگ کوئی لنک ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی واسطہ لگ جائے، اور ہم جو ہے وی فائنڈ آل دی ادر پرسپیکٹیو. حالانکہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں واقعی مدد چاہیے نا، تمہیں یعنی دو چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اچھا یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اٹس ویری ایزی، کہنے کو سننے کو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا آگے ہمیں ایک اور چیز بھی بتائی ہے. یہ دونوں جو چیزیں ہیں، یہ جو کام ہیں، کہنے میں جتنے آسان لگتے ہیں نا، پریکٹیکلی اتنا ہی مشکل ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت مشکل کام ہے. صبر کرنا آسان نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے. میں آپ کو یہاں پہ گھنٹے کا لیکچر ہم لوگ سن لیں اور ہم بڑی اس کے ورچوز کی بات کر لیں، فضائل کی بات کر لیں، لیکن بندہ وہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، اللہ اکبر، یعنی ویری ویری پروفاؤنڈ. ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبر پتہ کس کا نام ہے؟ کہ جب کسی بندے کو صدمہ، یعنی عربی میں بھی صدمہ کہتے ہیں، یعنی صدمہ پہنچتا ہے نا، جو اس کا فرسٹ ریئیکشن ہے نا، that will determine whether this person is having patience or not. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی آپ کو پرابلم آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، آپ اس میں پھر جو ہے چلاتے ہیں، آپ کا دل خراب ہوتا ہے اور آپ کو دین کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، تو وہ صبر نہیں کہلایا جائے گا. اور جب وہ کیفیت آپ کی وہ دور ہو جاتی ہے، تب آپ دوبارہ جو ہے اپنی اس you return back basically. That is not صبر. آپ کو جب کوئی پریشانی آئی ہے، کسی ڈیفیکلٹی نے اسٹرائک کیا ہے، آپ اس وقت وہ وقت جو ہے بتائے گا، تعین کرے گا کہ واقعی آپ صبر کرنے والے ہیں یا آپ صبر نہیں کرتے. It's not that easy. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً یہ بہت مشکل ہے. اچھا اب آگے نماز کے بارے میں، آج ہمارا ٹاپک انشاءاللہ آج نماز کے بارے میں. تو نماز اب دیکھیں، سبحان اللہ، حالانکہ یہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو ڈینائی کرتا ہے کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے. ایسا ہی ہے، اگر میں آپ سے کہوں نا کہ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو ڈینائی کرتا ہے کہ ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں، آپ سب کہیں گے 5 ہیں. لیکن سبحان اللہ، I have to ask myself، اور آپ بھی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ واقعی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اور اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو اسپیکٹرم میں لے کے چلے جائیں نا، آپ کے گلی محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں کتنے، اس طرح آپ لیتے جائیں پوری امت مسلمہ کا اگر آپ جائزہ لینا، ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو واقعی نماز پڑھتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ دو چیزیں کہنے کے لیے تو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن کرنا اتنا ہی مشکل ہے. لیکن آگے ایکسیپشن بھی دے دی گئی ہے، سبحان اللہ. پتہ کن کے لیے مشکل نہیں ہے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو خشوع کرنے والے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اگر ایک بندہ نماز نہیں نہ پڑھ رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ somewhere down the line he is missing the خشوع aspect، یعنی وہ خشوع اس کے اندر نہیں ہے ابھی. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیں میں آپ کو جتنا مرضی کہہ دوں کہ میں بہت متقی ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، کرائٹیریا ہمارا دین بتائے گا. It's not what I say, it's not what some مولوی سے یا کوئی بھی بندہ کہے. ہمارا دین کمپلیٹ ہے بردرز. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں میں کوئی اپنے میں سے بات کہوں، you have the complete right to object me کہ ابو سعد where did you get that from، آپ یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں. anything everything which I say if it does not matches قرآن and سنہ، آپ اس کو سائڈ میں کر دیں. ہمارے دین میں کوئی جگہ نہیں ہے کسی چیز کو ایڈ کرنے کے لیے، کسی چیز کو نکالنے کے لیے، نہیں. our دین is perfect, you should know that. حجۃ الوداع کا موقع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن today I have perfected you for your دین، تمہارا دین پرفیکٹ کر دیا گیا ہے.
When Allah subhanahu wa ta'ala says perfect, it literally means perfect. اس میں جو ہماری بات یعنی ہمارا perfect کہنا, that is something else. And then Allah subhanahu wa ta'ala says وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اللہ اکبر. یعنی جو دین ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. آج ہم برڈن سمجھتے ہیں, یہ بوجھ ہے. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. تصور تو کرو آپ لوگ کہ آپ لوگوں کو یعنی مجھے یہ پوری انسانیت کو بتایا نہ جا رہا ہوتا کہ ہاؤ ڈو یو ہیو ٹو لیڈ یور لائف. پھر حیوانات والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہم. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب کچھ ہمارے سامنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سامنے سب کچھ رکھ دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یعنی ایسے دین تم تک چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں صبح کی طرح روشن ہیں. یعنی اس دین میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سو جو ہم بات کہہ رہے ہیں, سن رہے ہیں, that should be authentic enough. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سٹینڈرڈ اور کرائٹیریا جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں. قد افلح المؤمنون, یقیناً فلاح پا گئے. یعنی مومنین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مومنین جو ہیں they are the successful people. اور ان کی آگے کیا ایٹریبیوٹس ہیں, صفات کیا ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ان کی سب سے پہلی ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. مجھے بتائیں جو پہلی چیز اللہ تعالیٰ بیان کریں گے, کیا وہ امپورٹنٹ ہوگی یا نارمل ہوگی, کامن ہوگی؟ حالانکہ آگے بھی آتی ہیں ایٹریبیوٹس, پوری ایٹریبیوٹس آتی ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. The first attribute which Allah subhanahu wa ta'ala mentions is الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ صرف نماز نہیں پڑھتے, صرف خالی نماز نہیں پڑھتے. آگے اللہ تعالیٰ نے خاشعون کا لفظ ایڈ کیا ہے. وہ اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں. they don't just pray کہ آئے اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بوجھ اتارا. ہم میں سے بہت لوگ ایسے بھی کہتے ہیں that is also a not good perspective. یہ ایک سمجھنا کہ یار جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے نا کہ یار بوجھ اتر گیا. نہیں, یہ بوجھ نہیں ہے. You should be longing for another prayer. جب آپ ایک نماز پڑھ لیں نا, آپ کو یعنی جو کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا جو ایمان والے ہیں نا شدید ترین محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اگر بندے کا محبوب اس سے دور ہو جائے, کیا وہ چاہے گا نہیں کہ میں واپس کب اپنے محبوب سے ملاقات کروں؟ تو بوجھ کہاں سے آ گیا مجھے بتائیں آپ؟ نماز بوجھ نہیں ہے. آپ کو لطف آنا چاہیے, مزہ آنا چاہیے نماز پڑھتے ہوئے. تو what we are missing, we are missing that خشیت part. خشیت کے ساتھ ہم جو ہے وہ نہیں نماز پڑھ پاتے. اچھا, اب ہمیں یہ بھی سمجھ جانا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے نا وہ شیطان ہے. لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, سب سے بڑا دشمن ہے. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کو نماز میں مزہ آئے, آپ کو نماز میں وہ لذت ملے. اسی لیے وہ رات دن ایک کر کے آپ کے پیچھے لگا رہے گا, اور سب سے زیادہ آپ کو پھر نماز میں ڈسٹرب کرے گا, تنگ کرے گا. جو آپ کو چیزیں باقی یاد نہیں آتی باقی اوقات میں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو نماز میں یاد آنا شروع ہو جائیں گی. یہاں تک کہ بندہ پھر یہ بھول بیٹھتا ہے کہ میں نے آیا 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5 پڑھ لی ہیں, یہ کیا کیا ہے. It happens very often with us. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کے اندر وہ خشیت کا پہلو آئے. اور حضرت حذیفہ کا قول ہے رضی اللہ عنہ, he says اول ما تفقدون الخشوع, کہ اے لوگو سب سے پہلے جس چیز کو تم کھو بیٹھو گے نا وہ ہے خشوع. تمہاری زندگی میں خشوع نہیں رہے گا. and then he says وآخر ما تفقدون من دینکم الصلاۃ. پھر ہوگا کیا, ایونچولی آہستہ آہستہ تم نماز ہی کھو بیٹھو گے. You see the connection. آج اگر ہم فار ایگزامپل کہتے ہیں نا کہ ہمیں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا نماز پڑھتے ہوئے, so it's a warning sign. ہمیں نماز میں آہستہ آہستہ پھر یہی ہوگا, ہمیں نماز میں کوئی وہ جو ہے we will not get that pleasure. دیکھیں ہوتا کیا ہے, نماز تو کنیکشن ہے آپ کا اپنے رب سے بات کرنے کے لیے. سوچو تو صحیح, آپ اپنے رب سے فرما رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد,
اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. آپ آپ کر کے پکار رہے ہیں, یعنی وہ آپ کے سامنے ہیں. تو پھر کہتے ہیں وَرُبَّ مُصَلِّ لَا خَيْرَ فِيهَا, تو پھر ہوگا کیا کہ ایسے نماز پڑھنے والے آ جائیں گے مساجد میں جن میں لا خیر فیہا, کوئی خیر باقی نہیں رہے گا ان میں. اور پھر کیا ہوگا وَيُوشِكُ أَن تُدْخَلَ الْمَسْجِدِ, ہوگا یہ کہ تم عنقریب مسجدوں میں داخل ہوا کرو گے. فَلَا تَرَى فِيهِمْ خَاشِعًا, تمہیں وہاں پہ کوئی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا. اور آج unfortunately this thing was said 1400 years back, اور آج ہو بہو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کی بات, آج کسی یعنی ان کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا امت مسلمہ کے ساتھ. اللہ اکبر. ان کو پتا, میرے I don't know, ان کو شاید پتا چل گیا ہوگا کہ آگے آنے والے جو لوگ ہوں گے نا بڑے نالائق ہوں گے. and then نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع, یقیناً میری امت سے جو سب سے پہلی چیز اٹھا لی جائے گی نا وہ کیا ہوگی؟ الخشوع. خشوع باقی نہیں رہے گا. and then he says حتى لا ترى فيها خاشعا, پھر تمہیں کوئی خشیت والا انسان نہیں ملے گا. ہاں on the face of it آپ کو بڑے عبداللہ عبد الرحمن مل جائیں گے, لیکن انٹرنلی وہ عبداللہ نہیں ہوں گے, انٹرنلی وہ عبد الرحمن نہیں ہوں گے. اور ابن القیم رحمہ اللہ ہی says a very beautiful statement. دیکھیں ہم نے خشیت کی بات کی ہے نا, خشیت کا جو آپ کہہ لیں جو منبع ہے نا, جو کرکس ہے, وہ انسان کا دل ہوتا ہے. اگر انسان کے دل میں خشوع اور خشیت ہے نا, وہ خشیت آپ کے باقی پورے باڈی پارٹس میں نظر آئے گی. خشیت فار ایگزامپل اگر if a person is humble while praying, اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی دل کو پتہ ہے کہ now everything is cut off, میرا موبائل سائڈ پہ ہے, مجھے کوئی پکارے گا, میں نے اس کی پکار کو نہیں سننا, I don't even know, میں دنیا سے کٹ چکا ہوں. کیونکہ اب آپ دیکھیں نا فار ایگزامپل, جب آپ اس کو ایسے سمجھیں, آپ اس دنیا کے بہت بڑے کوئی جو ٹاپ کمپنی ہے, کارپوریٹ کمپنی ہے, اس کے پاس آپ جاتے ہیں فار این انٹرویو فار انسٹنس, سب سے پہلے تو آپ کو ہو سکتا ہے اتنے پسینے چھوٹ جائیں گے کہ I don't know وہاں پہ جا کے کیا بات ہوگی, how should I sit and how should I talk, things of that nature. تو اس کے بعد آپ اپنا موبائل کو بھی آپ سائلنٹ کر کے پیچھے رکھ دیں, ہو سکتا ہے اس کو ایئرپلین موڈ میں ڈال دیں, اس کو سوئچ آف کر دیں کہ یار کم وقت بج ہی نہ جائے کہیں, جو ہلکی پھلکی جو جاب ملنی بھی ہے وہ بھی نہ ملے, رائٹ. تو اگر ہم اتنی خشیت اس CEO کو ملنے کے لیے ہم اپنی اختیار کر رہے ہیں, then how about what do you say about رب العالمین, رب العالمین. تو ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں خشیت ہے نا, تو ہوگا کیا کہ اس کا اثر آپ کے شولڈرز میں نظر آ رہا ہوگا. you will humble your shoulders, آپ کے جو کندھے ہیں نا وہ جھک جائیں گے, آپ کا چہرہ جھک جائے گا, اور آپ کے دل کی وجہ سے, آپ کے دل کے نرم ہونے کی وجہ سے پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آنے لگ جائیں گے. اور اگر دل میں خشیت نہ ہو تو پھر اس کا اثر آپ کے پوری باڈی پارٹس میں بھی نظر آئے گا. آپ کبھی اپنی شرٹ ٹھیک کرنے لگ جائیں گے, ٹھیک ہے, کبھی بیئرڈ ٹھیک کرنے لگ جائیں گے, کبھی بال آپ جو ہے اپنے بنانے لگ جائیں گے, اور کبھی ہو سکتا ہے کہیں ماشاءاللہ اتنے سیانے بھی ہیں وہ موبائل کوئی کال آ جائے موبائل دیکھ بھی لیتے ہیں کہ کس کی کال آ رہی ہے. اینڈ مینی پیپل آر سچ میں حیران ہوتا ہوں کہ کئی لوگوں کی اتنا خشوع آ جاتا ہے, اتنے گندے گندے گانے لگ جاتے ہیں نماز کے دوران, وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے, بولتے ہیں کہ خشیت کے خلاف نہ ہو جائے کہ میں ان کو بند کر دوں. پوری مسجد ماشاءاللہ سن رہی ہوتی ہے, پورا جو ہے پورا وہ اللہ اکبر. اور پھر ایک بار چلو ٹھیک ہے وہ کر لیا, پھر لیکن جب وہ سلام پھیرتا ہے نا, تو جتنے بھی ماشاءاللہ بزرگ ہوتے ہیں نا, سب کی توپوں کا رخ اس کی طرف ہوتا ہے. اور اچھی بات ہے, ہم تو شرماتے رہتے ہیں نا, پھر اس کا حال بھی صحیح ہوتا ہے. آمین کم آن, اگر غلطی سے کوئی آپ کی موبائل رنگ ٹون بجی گئی ہے, جسٹ سوئچ اٹ آف فرسٹ. یہ آداب میں کہ ٹھیک ہے غلطی ہوگی, غلطی سے اوپر غلطی پہ غلطی تو مت کریں آپ. تو
ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر دل میں یعنی بگاڑ آ جاتا ہے نا، اگر دل خراب ہو جاتا ہے، خشیت اس کے اندر نہیں ہوتی، تو اس کا اثر پوری باڈی پہ ہوتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ کچھ نریشنز دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہی از دا رول ماڈل فار اس، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ہو سکتا ہے حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہو، لیکن میں نا آئی واز جسٹ تھنکنگ آن دس حدیث کہ دیکھیں اس سے نا آپ کو، اگر میں اپنی بات کروں گا، بندے کا مائنڈ سیٹ پتہ کرنا ہو نا، دس شوز یو دا مائنڈ سیٹ آف دا پرسن، کہ ہم آج کل ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں کن کن کاموں میں ملتی ہیں، یو اینڈ آئی نو دیٹ بیٹر، جن سے ہمیں سکون ملتا ہے، جن کاموں سے، تو ہم ان کاموں پہ زیادہ وقت لگاتے ہیں، ان پر اپنا زیادہ ٹائم یعنی آپ ویسٹ ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہماری کہتے ہیں نا آنکھوں کو ٹھنڈک، ہمارے دل کو ٹھنڈک ان کاموں کو کرنے سے ہوتی ہے۔ لیکن ہیئر اللہ نبی سینگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ نماز میں ہے۔ اسی لیے تو پھر راتوں کو بھی کھڑے رہتے، یعنی پوری رات کھڑے رہتے ہوئے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اینڈ یو نو وٹ ہی یوز ٹو ریسائٹ، ایک نریشن میں آتا ہے، اٹس ویری ایموشنل۔ آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹینڈرڈ دیکھیں اور ہم اپنی حالت چیک کریں کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوری رات صرف ایک آیت پڑھتے پڑھتے گزار دی، اور وہ آیت پتہ کیا تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دے دینا تو ان تعذبہم فانہم عبادک، تو وہ تیرے بندے ہیں، یو کین ڈو اٹ ویری ایزیلی، وما ذلک علیک بعزیز، آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کو بخش دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ ہر چیز پر غالب ہیں اور آپ حکیم بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کس کے لیے یہ آیت ریسائٹ کر رہے تھے؟ ہمارے لیے۔ The whole night was passed by only this ayah۔ اور پھر جو ہے ایک اور حدیث میں ہمارے نبی فرماتے ہیں ارحنا بالصلاۃ یا بلال، کہ اے بلال نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ، یعنی ہمیں کمفرٹ دو نماز کے ذریعے سے۔ اچھا آگے وی گیٹ مینی کویسچنز ریگارڈنگ صلاح، کہ نماز میں خشیت کیسے اختیار کی جائے۔ کچھ نریشنز ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، I would strongly suggest you guys to implement that practically in your life، اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں۔ ہم لوگ صرف یہ آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے مسلمان نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ ایسی گیدرنگ سے میں پہلے اپنی بات کروں گا، دس از ہاؤ آئی کیم نیئر ٹو اسلام، کہ جب میں اس طرح کے دروس میں، اس طرح کے حلقات میں جب جایا کرتا تھا نا، الحمدللہ اٹ یوز ٹو بوسٹ مائی ایمان۔ لیکن اس کو آپ پریکٹیکل سٹیپ اس پہ لیں تاکہ جو ہے ہماری زندگی میں پریکٹیکلی جو ہے نا بینیفٹ نظر آئے۔ کیسے ہم خشیت اختیار کر سکتے ہیں اپنی نماز میں؟ پوائنٹ نمبر 1 ویری ویری امپورٹنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکر الموت فی صلاتک، نماز میں اپنی موت کو یاد کیا کر، نماز میں اپنی موت کو یاد کیا کر۔ فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاتی، اگر کوئی آدمی نماز میں اپنی موت کو یاد کرے گا نا، تو there is a possibility ان یحسن صلاۃ، کہ وہ اپنی نماز کو بہتر بنا دے گا، حسن بنا دے گا، اچھا بنا دے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وصلی صلاۃ الرجل، اور اس بندے کی طرح نماز پڑھ لا یظن انہ یصلی غیرہا، کہ جس کو توقع نہیں ہے کہ اس نماز کے بعد بھی اس کو نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اور اس حدیث سننے کے بعد تھوڑا سا اگر ہم غور کریں نا، کوئی نہ کوئی تو ہماری نماز ایسی ہوگی نا جو ہماری زندگی کی آخری نماز ہوگی۔
تو کیا گارنٹی ہے جو آپ نماز پڑھیں گے وہ آپ کی آخری نہ ہو؟ سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ وین ایور یو ریڈنگ صلاح، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ سوچتے ہوئے آپ نماز پڑھیں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس کے بعد موقع نہ دے، میں نماز نہ پڑھ پاؤں. اور آپ دیکھیے گا پھر آپ کی نماز میں کتنا آپ کو یو ول انجوائے یور صلاح. پھر آپ کو نماز سے سلام پھیرنے کا آپ کو دل نہیں کرے گا. دس از ہاؤ یو کین گین خشوع ان یور صلاح. اینڈ سیکنڈلی کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یو ہیو ٹو پونڈر آن آیات. دیکھیں بڑے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں. ایک تو کم از کم جو بھی آپ نماز پڑھتے ہیں نا، فار ایگزامپل پہلے آپ دعائیں بھی ہیں اس سے آپ شروع کر سکتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. کافی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے. نماز کی وہ بکلیٹ بھی ملتی ہے انشاءاللہ، وہ ہم حلقہ کے بعد انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس بھی کر لیں گے، وہ میں آپ کو ریکمینڈ بھی کر دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یو شوڈ نو دا میننگ آف اٹ، کہ آپ ریسائٹ کیا کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ کا آپ کو مطلب آنا ہونا چاہیے. اس کے بعد جو آپ صورتیں ریسائٹ کرتے ہیں، جو بھی آیات ہیں، یو شوڈ نو دا میننگ آف اٹ. سبحان ربی العظیم. پھر آپ جب سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ جو سارے آپ یہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ کو میننگ نہیں آئے گا تو بالکل ویسا ہی ہوگا جس ایمان کے ساتھ آپ مسجد میں انٹر ہوئے تھے نا، آپ اسی ایمان کو لیتے ہوئے واپس آ جائیں گے، بڑھے گا نہیں. پھر تو کم از کم جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ what am I reciting. تو پونڈر کریں جو بھی آپ آیات پڑھتے ہیں نماز میں. حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے there was a person، وہ بھی تابعی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ حسن بصری رحمہ اللہ اپنی نماز میں نا پوری رات میں ایک ہی آیت تلاوت کرتے رہے، اور وہ آیت یہ تھی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اے انسان، اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں ہر انسان کو، فرماتے ہیں اگر تو میری نعمتیں گننا چاہے نا، اگر تو شروع بھی ہو جائے میری نعمتیں گننا سٹارٹ کر لے، تو میری نعمتوں کو گن نہیں پائے گا. لا تحصوها، میری نعمتیں you know my blessings are unlimited، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، it's infinite. جزاک اللہ. تو حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں یہی آتا ہے کہ انہوں نے ایک آیت پڑھتے پڑھتے اپنی ساری رات گزار دی. اور پھر جو شخص رات کو سن رہا تھا نا، کہتا ہے کہ آپ نے ایک آیت میں ساری رات گزار دی ہے پڑھتے پڑھتے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس آیت میں اپنے لیے عبرت کا سامان دیکھتا ہوں. اور آپ سوچیں، ایک نریشن مجھے یاد آ گئی ہے، there will be 7 people who would be under the throne of Allah، کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ان کو جگہ مل جائے گی قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ہر بندہ گرمی میں، تپش میں اپنے گناہوں کے مطابق جو ہے وہاں پہ ڈوب رہا ہوگا. somebody will be sweating up till their knees، کوئی اپنی ویسٹ تک جو ہے کہیں جو ہے غوطے لگا رہے ہوں گے. اور ایسے سینیریو میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا، ایسا شخص ہوگا کہ جب وہ اکیلا بیٹھا ہوگا نا، اکیلا ہوگا، خلوت میں ہوگا، nobody is watching him، تو ذکر اللہ خالیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں. یا اللہ، آپ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، بن مانگے آپ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، بن مانگے آپ نے مجھے صحت دی ہے. گنتے 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 اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. ففاضت عینا. کام دیکھیں، یعنی جتنا مشکل لگتا ہے نا اتنا ہی بڑا ریوارڈ بھی ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو واقعی خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو ہم واقعتاً اپنے مائنڈ میں زندہ رکھتے ہیں. تو یہاں پہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس آیت کی وجہ سے
جو ہے اس آیت میں اپنے لیے عبرت کا سامان پاتا ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس دو تابعین آتے ہیں، حضرت عطا اور عبید بن عمیر رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ اے اما عائشہ، ہمیں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا واقعہ بتائیں جو سب سے عجیب ہو، سب سے امیزنگ واقعہ ہمیں بتائیں۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا نا، تو حضرت عائشہ کو ایک واقعہ شی ریکالڈ ون انسیڈنٹ، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کہتے ہیں there was one night، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو all of a sudden اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عائشہ let me go، مجھے چھوڑ دو، میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اور پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اینڈ he started crying so much so کہ ان کی شروع میں گردن گیلی ہو جاتی ہے آنسوؤں کی وجہ سے، اور ہوتے ہوتے جہاں پہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ جو جگہ ہوتی ہے نا، فرش تو نہیں تھا، مٹی تھی، وہ ساری جو ایریا ہوتا ہے نا، وہ سارا گیلا ہو جاتا ہے۔ ساری رات کھڑے ہو کے وہ اپنی رات گزار دیتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے روتے روتے۔ فجر کا وقت آ جاتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں، اور جب بلانے کے لیے آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آئیں نماز پڑھائیں، ہی از اسٹل کرائنگ، اور کہتے ہیں جب وہ سلام پھیرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یا رسول اللہ لما تصنع ھذا، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، آپ اپنے اوپر اتنی کیوں مشقت جھیل رہے ہیں، why are you doing it؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اے بلال کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ تعالیٰ کا۔ So this was the status of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح کی سملر نریشن حضرت عائشہ کے ساتھ بھی آتی ہے، وہ انشاءاللہ وہ ہم کسی اور وقت ڈسکس کریں گے۔ اچھا، ابھی ہم کچھ انشاءاللہ بریفلی کچھ نریشنز وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ان کی کیا کیفیات ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا اس بارے میں۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، what we do is، ہم ذرا سا بھی بیمار ہو جائیں، بخار آ جائے، تو ہم نہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں مسجد نہ جانا پڑے، ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا ہم نماز پڑھ لیں، گھر میں ہی ہم جو ہے اپنی نماز کمپلیٹ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب he was about to leave this world، جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے نا، تو ان کو جب تھوڑی بہت ہوش آتی تھی نا، جب وہ بیمار، دیکھیں نریشنز یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہم کتنے بیمار ہوتے ہیں اور ہم یہ پریٹینڈ کیسے کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیمار تھے، شدید بیماری کی حالت میں وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور جب ان کو ہوش آتا تھا نا تو آواز لگاتے تھے صحابہ کرام کو کہ آؤ مجھے اٹھاؤ، مجھے لے کے مسجد لے کے جاؤ۔ اور جب صحابی میں سے جب دو صحابہ آتے تھے نا، اپنے شولڈر میں ان کو کندھا دیتے ہوئے سپورٹ کرتے ہوئے جب وہ لے کے جا رہے ہوتے تھے نا، تو دونوں پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈریگ ہوتے تھے زمین پہ، دو لکیریں بنتی تھی۔ اتنی شدید بیماری کی حالت میں وہ پھر بھی مسجد کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اندازہ کر سکتے ہیں ہاؤ امپورٹنٹ صلاح از، نماز کتنی امپورٹنٹ ہے۔ جتنی امپورٹنس ہمارے نبی نے دی تھی، ہم اتنی ہی غفلت برتتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ اور اس کے بعد سعید بن مسیب رحمہ اللہ، a very profound تابعی، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتے ہیں ما فاتته صلاۃ الجماعہ، کہ ایک دیکھنے والے جو ہیں، جو وٹنس ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کبھی سعید کو رحمہ اللہ کو 40 سال ہو گئے، کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی نماز فوت ہوئی ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے۔ اور پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا نَظَرَ فِي أَفْقَائِهِمْ، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں فرض، انہوں نے کسی اور بندے کی بیک دیکھی ہو، مثلاً مطلب کیا ہے، he was always in the first row، پہلی صف میں ہوا کرتے تھے۔ یہ وٹنس جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔
اور اس کے بعد جو ہے امام وقی رحمہ اللہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک مہمان جو ہے ان کے پڑوسی تھے، ان کے مہمان تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال لگاتار وقی رحمہ اللہ کو میں نے آبزرو کیا، دیکھتا رہا، اور میں نے دیکھا کیا کہ وہ ہمیشہ جو تکبیر اولیٰ ہوا کرتی تھی نا، اس وقت وہ مسجد میں ہوا کرتے تھے، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سلام جب امام صاحب سلام پھیرتے تھے نا وہ واپس کھڑے ہوں، یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنی رکعت جو ہے وہ مس نہیں کی، ہمیشہ تکبیر اولیٰ میں مسجد میں ہوا کرتے تھے. اینڈ دین ہی سیز ایٹ دیٹ ٹائم ہز ایج واز اراؤنڈ 70 سال ان کی عمر تھی. یعنی اس حالت میں بھی انہوں نے فرض نماز نہیں چھوڑی، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ تکبیر اولیٰ انہوں نے نہیں چھوڑی. This was, the status, the importance our Salaf gave to Salah, to namaz. اچھا، اس کے بعد تھوڑی سی نا میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کانسیکوینسز کے اوپر بھی بات کر لیں کہ what would happen if we don't pray. اس کی وجہ یہ دیکھیں، ہمیں اکثر نا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ I was giving a talk in some other place. وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ around I think he was in his 50s probably, late 40s. تو وہ کہتے ہیں کہ جب we used to study in our college، اور ہم جب بھی کسی مولوی کو دیکھا کرتے تھے نا تو ہم الماری میں جا کے چھپ جایا کرتے تھے، ہمیں اتنا ڈر لگتا تھا مولویوں سے. تو عموماً یہ نا ایک پرسپیکٹیو بنا ہوا ہے ایک کہ جو مولوی نا ڈراتے بڑے ہیں، ڈراتے دھمکاتے وہ ہوتا ہے، وہ جہنم اور یہ وہ ایسا کر کے ایسے. ڈرانے کا مقصد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں. ڈرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عمل نہ سیدھا ہو جائے. فار ایگزامپل، اگر آپ the country which you are living in, why are you guys having police or armed forces anyway? کیوں پولیس کس لیے ہے؟ اگر سارے لوگ اتنے اچھے ہو جائیں تو پولیس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. امیجن کریں there is no police. کون چوریاں روکے گا؟ روڈ میں جو کیوس ہوگا کون اس کو جو ہے روکے گا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو ڈرایا جاتا ہے نا دیٹ از فار یور اون بینیفٹ، تاکہ وہ ڈیٹرنس پیدا ہو. اور ہوگا یہ اگر آپ ڈر جاتے ہیں نا تو ہمارے رب نے فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے نا، ڈر گیا، تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اگر آپ ڈر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو گفٹ کریں گے، ریوارڈ کریں گے 2 جنتیں، 1 جنت بھی نہیں. اور کیا ہوتا ہے اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں؟ سورہ منافقون میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں غافل نہ کر دیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور جو ایسا کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہے. اینڈ مینی اسکالرز سے کہ یہاں پہ جو ذکر اللہ کی بات ہو رہی ہے نا وہ 5 وقت کی نماز کی بات ہو رہی ہے. یعنی مطلب کیا ہے سمجھانے کا، ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ عموماً انسان کرتا کیا ہے کہ کبھی کبھار اپنے کاموں میں بڑا بیزی ہو جاتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بہت بیزی ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کام کاج کے لیے باہر نکل گئی، بازار میں چلے گئے، آفس کا کام ہے، کالج کا کام ہے، اور ہم کرتے کیا ہیں کہ نماز میں بڑی سستی برتتے ہیں. اور سورہ ماعون چھوٹی سورہ ہے اور مجھے امید ہے آپ سب کو آتی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سیز فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. It's very very scary. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ ویل ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ نہیں بتا دیا کہ جو بے نمازی ہیں ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے بربادی ہے. اور ان کی کیا ایٹریبیوٹس ہیں، کیا صفات ہیں ان نمازیوں کی؟ الذین هم فی صلاتہم ساہون، وہ غفلت برتتے ہیں نماز کے ساتھ، پراپر نماز نہیں پڑھتے.
فار ایگزامپل ظہر کا ٹائم جاتا جا رہا ہے، عصر کا ٹائم آ گیا، تب ظہر پڑھنا شروع کر دی. عصر کا ٹائم جاتا جا رہا ہے، مغرب کا ٹائم آنے والا ہے، عصر کی نماز پڑھ لی. یعنی نماز کو اپنے اسکیجول میں سب سے اینڈ پہ رکھتے ہیں. کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نماز نہ پڑھی، دل چاہا تو پڑھ لی. اور اس میں تفسیر جلالین میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں یعنی تشریح کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں. ہی سیز یؤخرونها عن وقتها، کہ نماز کو اپنے وقت پہ نہیں پڑھتے، یؤخرونها ڈیلے کرتے ہیں. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ بھی کہتے ہیں ہم الذین یؤخرونها عن وقتها، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو ڈیلیبریٹلی ڈیلے کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں آن ٹائم. اور ویل جو ہے نا، اس کے بارے میں آتا ہے ویل اٹس اے ویلی ان جہنم، یہ ایک وادی ہے جہاں پہ تمام جہنمیوں کی جو پیپ اور جو ساری غلاظت گندگی ہے وہ وہاں پہ آ کے جمع ہوتی ہے. وہاں پہ آ کے یہ مصلین جو ہیں وہاں پہ ان کو جو ہے رکھا جائے گا، وہاں پہ ان کو ڈالا جائے گا. تو if we stop for a moment، یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے سرے سے، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ سچویشن ہے، اس کو آپ اتنا لائٹ نہ لیں. اور آگے انشاءاللہ بس ہم نے کانسیکوینسز کے بارے میں تو پڑھ لی ہے. انشاءاللہ ہیونگ سیڈ دیٹ ہم لوگ اس کے ورچوز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اگر انسان پڑھتا ہے تو اس کو کیا بینیفٹ ہوتا ہے. تو ورچوز ہیں نماز کے بارے میں. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے، اس کے گھر کے سامنے there is a lake flowing، ایک نہر بہہ رہی ہے، اور وہ اس نہر میں دن میں 5 دفعہ جا کے وہاں پہ نہاتا ہے، تو مجھے بتاؤ کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہ جاتا ہے؟ تو سب صحابہ کرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ تو صاف رہے گا. تو پھر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا نمازی ہے نا، جو بندہ ہے، اس کا بھی یہی حال ہے. جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ پھر اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا. اور پھر ویری ویری پروفاؤنڈ، کیا سبحان اللہ، کیا ورچوز ہیں برادرز. خدا کی قسم جنت سیل لگی ہوئی ہے، واللہ میں آپ کو بتاؤں جنت فری مل رہی ہے. لیکن آج انسان کی حالت یہ ہے کہ ہم لوگ پیسے دے کے جہنم خریدتے ہیں. امام احمد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، کہ جو بندہ وضو کر کے پاک صاف ہو کے جو فرض نماز ہے اس کے لیے نکلتا ہے نا، you know what reward he would have، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، تو اس کا اجر کیسا ہے کہ جو احرام باندھ کر حج کرنے والا شخص کا اجر نہیں ہوتا، اس کا اتنا اجر ہے. یعنی ایک نماز پڑھنے کا اجر حج کے برابر ثواب ہے. سبحان اللہ. اگر آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، and now you do the maths، مہینے میں کتنے آپ کے حج قبول ہوتے ہیں، پھر آپ کے سال میں and whole your whole life. لیکن how pity our condition is، شیطان ہمیں پھر بھی جو ہے سست بنا دیتا ہے. ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہمارا فیصلہ، لیکن نہیں بیک اینڈ پہ شیطان جیت رہا ہوتا ہے، ہم شیطان کو جتا رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور نریشن ہے، باوضو ہو کر نماز پڑھنے کے لیے ہے کہ جو شخص من توضأ للصلاۃ، کہ جو وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے نماز کے لیے اور پھر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یا تو جماعت میں اکٹھا ہوتا ہے یا لوگوں سے مل کے نماز پڑھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اچھا پتہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں نا سمپل کلیئر حدیث ہمیں نا سننے کا مزہ نہیں آتا. ہمیں فار ایگزامپل ان کو اتنا آسان یہ راستہ بتا دینا کہ یار یہ طریقے ہیں جنت پانے کے لیے، وہ بولتے ہیں نہیں یار وی نیڈ ٹو نو سم تھنگ وچ از ویری ڈیفیکلٹ. حالانکہ بڑا آسان راستہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، اتنا آسان ہے جنت کو پانا. یہ کام تو پہلے کر کے دکھاؤ.
اور پھر ویری ویری امپورٹنٹ، ہمارے ہاں یہ بھی بحث چلتی ہے کہ آیا مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے یا اکیلے ہم پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، آفس میں پڑھ لیں۔ جماعت کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ الجماع تفضل، کہ جو جماعت میں نماز پڑھی جاتی ہے نا وہ اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہاؤ مینی ٹائمز؟ ب27 درجہ، 27 times better than the prayer which is being led alone۔ جو بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے نا، اور جو بندہ کانگریگیشن میں نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو 27 گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ فار ایگزامپل، اس بندے نے اکیلے نماز پڑھی، 5 نمازیں پڑھ لیں، اس کو 5 ثواب مل گیا، ٹھیک ہے؟ اور اس بندے نے جماعت کے ساتھ 5 نمازیں پڑھی ہیں تو کتنا اس کو ثواب ملے گا؟ اراؤنڈ 110 times، رائٹ؟ رائٹ، ہاں میں تو 4 times کہہ رہا ہوں، ایگزیکٹلی 135۔ کہاں 135، کہاں آپ کا 5؟ اب کیا بحث کرنے باقی رہ جاتی کہ اکیلے نماز پڑھیں کہ جماعت میں پڑھیں؟ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھا، ایک اور عشاء اور فجر کی نماز کے بارے میں، ہاؤ امپورٹنٹ آر دیز ٹو پریئرز، غور سے سنیے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں لو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کیا کیا برکات ہیں، اس کے کیا اجر و ثواب ہے، you know what would they do؟ لآتوہما ولو حبوا، تو وہ نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے چاہے ان کو گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے، ان کی ٹانگیں نہیں ہیں، چاہے ان کو ہاتھ کے بل کیوں نہ آنا پڑے، وہ پھر بھی مسجد میں آئیں گے۔ تو کیا ریوارڈ ہوگا؟ دس از دا ریوارڈ آف عشاء اینڈ فجر۔ اچھا، اس کے بعد واللہ نریشنز بہت زیادہ، میں چاہتا ہوں تو جلدی جلدی انشاءاللہ آپ کو بتا دوں۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سے قیام اللیل نہیں پڑھی جاتی، تہجد نہیں پڑھی جاتی، اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ فار اس۔ اس کا بھی سلوشن ہمارے دین نے دے دیا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی العشاء فی جماعہ، کہ جس نے جماعت میں عشاء کی نماز پڑھی ہے نا، فکأنما قام نصف اللیل، تو وہ ایسے ہے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا ہے۔ اور ومن صلی الصبح فی جماعہ، اور جس نے صبح کی نماز پڑھ لی، فکأنما صلی اللیل کلہ، تو اس کی جو ہے تو وہ ایسے ہے گویا اس نے پوری رات جو ہے قیام میں گزاری ہے۔ سبحان اللہ! آپ حالانکہ پریکٹیکلی سوتے بھی ہیں، لیکن اگر جو بندہ فرض نماز پڑھتا ہے عشاء کی اور پھر صبح کی فجر کی، اٹ از ایز ایف کہ اس بندے نے ساری رات قیام میں گزاری ہے، اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور آپ کو میں حدیث بتاتا ہوں انشاءاللہ، ود دس آئی ول وائنڈ اپ۔ 2 نریشنز ہیں چھوٹی چھوٹی، اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ Q&A اگر ٹائم ہو تو وہ بھی کر لیں گے۔ آپ نے احادیث سنی ہوں گی، نریشنز، کہ جب بندہ مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو نکیر منکر آتے ہیں سوالات کرنے کے لیے۔ آج جو میں نریشن آپ کے سامنے رکھوں گا نا، تھوڑا سا اس کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوگا، ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے آپ سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اذا قبر المیت، کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے نا، تو اتاہ ملکان اسودان وازرقان، تو اس کے پاس 2 شخص آتے ہیں ان بلیک اینڈ بلو کلر، اور ان کا نام کیا ہے؟ یقال لاحدہما المنکر والآخر النکیر، ان میں سے ایک کا نام ہوتا ہے منکر، دوسرے کا نام نکیر۔ آگے ان فرشتوں کی نا ایٹریبیوٹس بتائی جا رہے ہیں کہ وہ فرشتے کیسے لگتے ہوں گے۔ they will be dark، ان کا کمپلیکشن ڈارک ہوگا۔ اعینہم کالبرق، یعنی ان کی آنکھیں، یعنی it will be as if their eyes would be lightning، یعنی ایسا خوفناک منظر ہوگا۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے وَأَصْوَاتُهُمْ كَالرَّعْدِ، کہ ان کی آواز ایسی ہوگی جیسے گرج نہیں، بادل نہیں گرج رہے ہوتے، this is how they will speak، اور ان کی آواز سے کان جو ہے بہرے، جو ہے ایسا لگے گا کہ جیسے کان بہرے ہونے لگیں۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کیا ہوگا؟
معہما مزربتن، ان کے پاس ایک ایسی ہیمر ہوگی، لو اجتمع علیہا، اگر تمام کے تمام انسان اور جن مل جائے نا اس کو اٹھانے کے لیے، وہ اس کو اٹھا نہیں پائیں گے. دس از دا ہیمر دے ول بی ہولڈنگ. وہ اپنے ساتھ جب لے کے آئیں گے اور پھر کیا کریں گے، فیجلسانہ، اس بندے کو نہ بٹھائیں گے سوال و جواب کرنے کے لیے. اور آپ کو سوال پتہ ہے کہ وہ سوال کیا کریں گے، ما ربک ما دینک، ٹھیک ہے، وما هذا الذي رجل الذي بعث فيكم، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو تیری طرف بھیجا گیا تھا. اچھا، بیفور دے کوڈ سے اینی تھنگ، اگر تو بندہ نمازی ہوگا نا، واللہ آئی نیڈ یور اٹینشن، ویری ویری بیوٹیفل نریشن. اگر تو وہ بندہ نمازی ہوگا نا تو اس کو جب اٹھایا جائے گا نا تو اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایز اف کہ سورج نا ابھی ڈھل رہا ہے، اٹ از گوئنگ ٹو سیٹ ناؤ، شام کا وقت ہونے لگا ہے. تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا خلینی صلی، مجھے نماز پڑھنے دو. تصور کریں، ابھی میں نے آپ کو فرشتوں کی جو ہے نا، میں نے آپ کو فزیکل اپیرنس بتا دی ہے، اتنا خوفناک منظر دیکھنے کے باوجود اس نمازی کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوگی. وہ بولے گا لیٹ می پرے فرسٹ، میرا نماز کا وقت یعنی جاتا جا رہا ہے. وہ بولیں گے ہمارے سوالوں کا جواب دو، یہ پھر انسسٹ کرے گا مجھے نماز پڑھنے دو، میری نماز کا وقت جا رہا ہے. آخر میں جب بات ہی چل رہی ہوگی وہ اس کو بتا دیں گے تم اس دنیا سے اب تمہارا تعلق کٹ چکا ہے، یو آر ناٹ الائیو اینی مور. تم وہ اس کو کہیں گے کہ تم بعد میں پڑھ لینا، پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دو. وہ جو ہے وہ بھی اپنی ضد پہ رہے گا. اور پھر جب اس کو واقعی احساس ہو جائے گا کہ میں اب دنیا میں نہیں رہا، اب میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اسے جب سوال کیے جائیں گے نا تو سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے گا. ربی اللہ، ٹھیک ہے، دینی الاسلام، ٹھیک ہے، ہوا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہیں گے صدقتا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا. اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ تو آرام کر، لیٹ جا، انجوائے یور سیلف. اور اس کی قبر کو اتنا یعنی بڑا کر دیا جائے گا کہ جہاں تک اس کی نظر جائے گی نا اس کو قبر یعنی اتنی وسیع کر دی جائے گی. اور ابھی وہ آرام ہی کر رہا ہوگا، تھوڑی سی دیر میں نا ایک بڑا خوبصورت سا ہینڈسم سا ایک بندہ آئے گا اور یہ دیکھ کے اس کو بڑا سرپرائز ہو جائے گا کہ ہو آر یو، ہاؤ ہینڈسم یو آر. تو وہ بندہ پتہ کیا کہے گا، آئی ایم یور گڈ ڈیڈس، میں تیرے نیک اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. So brothers, next time if you want to see that handsome guy, you have to do good deeds. ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ وہ بدصورت شکل، وہ میں اس طرف وہ نریشن بہت لمبی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بدصورت نما بندہ ہمارے سامنے آ جائے. تو وہ بڑا خوبصورت بندہ ہوگا تو وہ کہے گا میں تیرے اچھے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. اور اس کو ایک جھلک دکھائی جائے گی جنت کی کہ اے میرے بندے تو نے ادھر جانا ہے. اس کے بعد پتہ ہے وہ کیا کہے گا، واللہ دس تھنگ سرپرائزڈ می مین، میں سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا یا ربی اقم الساعہ، اے اللہ، اے میرے رب، قیامت کا دن جلدی لے آ، قیامت کا دن جلدی لے آ، آئی کی ناٹ ویٹ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا اعمال ہوں گے اس بندے کے. اللہ تعالی ہمیں اس بندے جیسا بنائیں، ہمارے اعمال ویسے ہوں. اچھا، یہاں بھی بیفور آئی اینڈ ایک بڑی زبردست اسی سے ریلیٹڈ ایک نریشن ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا پرسنالٹی تھی. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، سب صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا عمر، او عمر، کیف بک، کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب تمہارے پاس وہ دو نکیر منکر آئیں گے، اعینہم کالبرق اور واصواتہم کالرعد، ان کی آنکھوں میں بجلی ہوگی اور ان کی آواز میں یعنی گرج ہوگی، اور ان کے پاس وہ جو ہے ہیمر ہوگی جس سے پوری دنیا والے بھی جو ہیں تمام انسانیت اٹھانا چاہیں تو وہ اٹھا نہیں سکیں گے. تو تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت؟ عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے. کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَنَا عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمِ،
کیا اس دن بھی میں ایسے ہی ہوں گا جیسے آج ہوں, کہ میری سینسز کیا تب ہوں گی جیسے میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں, اور جو مجھے یعنی جو مجھے سمجھ آتی ہے, the way I talk, جیسے میں چیزوں کو انٹرپریٹ کرتا ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں, he smiles and he says وَأَنْتَ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ الْيَوْمِ, کہ اے عمر تو اس دن بھی ویسے ہی ہوگا جیسے آج تو ہے, تیری سینسز پرفیکٹ طریقے سے کام کر رہی ہوں گی. جواب سنی عمر رضی اللہ عنہ کا, کہتے ہیں اذن اگر ایسا ہوگا اکفیکہما انشاءاللہ, اے اللہ کے رسول میں ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اللہ اکبر, دس از دا پرسنالٹی عمر رضی اللہ عنہ. وہ حدیث میں آتا ہے نا نریشن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے عمر کیا بات ہے, جس گلی سے تم گزرتے ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیز آر آر رول ماڈلز. واللہ ہم پتہ نہیں کہاں پہ اپنے رول ماڈلز انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ان کو فالو کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ویئر ایز آر صحابہ اکرام, ہمیں ان کے ہوتے ہوئے کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم, والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.